الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم سردی میں ٹھٹھرتی سردی ہے اور وضو کے لیے گرم پانی نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، ہم ایسے علاقے میں ہیں جدھر ٹھنڈا پانی ہے، تو کیا ہم تیمم کر لیں؟ یا یہ ایک اور اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ مثلاً ٹھنڈا پانی ہے تو ہم بس تھوڑا سا اوپر سے لگا دے بغیر صحیح طریقے سے کیے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک تو ہے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ پانی لگائے تو وہ بیمار ہو جائے گا مطلب اس کا زخم ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے، تو وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک بندہ ماشاءاللہ صحیح سلامت نوجوان ہٹا کٹا، کوئی بیماری نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی صحت سے عافیت سے نوازا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے جو گناہ ہے وہ معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بلند کر دے گا؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی جب آپ ایک انداز میں سختیوں سے گزر رہے ہیں، سردیاں اور اس کے علاوہ چیزوں سے گزر رہے ہیں، سختی ہے، مشکل ہے، علی المکارہ یعنی آپ کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل اکمل افضل اولا اجمل وضو کرتے ہو صحیح طریقے سے، سردی ہے آپ کانپ رہے ہو لیکن اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کے درجات بلند کر دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ چاہتا تو ہر کوئی ہے، لیکن عمل کون کرے؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ سردیوں میں آپ لوگوں نے، میں نے دیکھا ہے بعض لوگ ہلکا پھلکا بس یعنی صحیح فرض وضو جو ہے جس سے وضو ہو جاتا ہے اور جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، نماز کی شرط میں سے ایک شرط وضو ہونا ہے، اگر وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو اس لیے یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے وضو میں کوئی کام چوری اور لیزینس اور کسل مندی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ ذوق شوق اور اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ عظیم ذات کے لیے آپ اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ جذبہ بہت پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تخلف عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ، ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، تو ہم جا رہے تھے کہ نماز عصر، فادرکنا وقد حضرت صلاۃ العصر، اور نماز عصر کا ٹائم ہونا چاہتا تھا، فجعلنا نمسح علی ارجلنا فنادا، اور ہم اپنے پاؤں پہ مسح کرنے لگے، ٹھیک ہے، ہاتھ پھیرنے لگے ایک انداز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ویل للاعقاب من النار، اللہ اکبر، سوکھی رہ جانے والی ایڑیوں کے متعلق کہا کہ ان کے لیے عذاب ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ کریں، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سردیوں میں بھی مساجد میں جانے کی کوشش کریں، کام چوری نہ کریں کہ سردی ہے، فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ جا سکتے ہو لیکن سردی شدید ہے، آپ کمبل میں سو رہے ہو، آپ کا دل نہیں کر رہا، یا تو آپ پھر سو جاتے ہو، وہ بڑا خطرناک اور بدترین عمل ہے، یا آپ اٹھ کے اسی وقت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہو ہلکی پھلکی ہیٹر کے سامنے، نہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں جائیں، مشقت اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا۔ اور خاص کر جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام الی یوم القیامہ، جو رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جاتے ہیں ان کو بشارت دیو، ان کو خوشخبری دیو کہ وہ قیامت کے دن نور کامل
اکمل مکمل نور سے منور ہو کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مساجد میں جانے کے ثواب میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک قدم پر ثواب، ایک قدم پر ایک گناہ کی بخشش۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ نہیں چاہتے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو غور سے سمجھنے، سوچنے، تدبر و تفکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔